بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بچے کھڑے ہو کر نام لکھا رہے ہیں، کہیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم لوٹا دیے نہ جائیں اللہ کے راستے سے. ہم اس لیے پنجاب کیول کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر نام لکھا رہے ہیں تاکہ ہماری جان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبات امت کے بچوں کے تھے. اور عورتوں کے کیا جذبات تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے امت کو کس سطح پر لایا تھا؟ امت کی عورتوں کی کیا سطح تھی؟ امت کی عورتوں کے کیا جذبات تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے، اے میرے بیٹو، میں نے تمہاری پرورش کی، تم کو پالا، تم بڑے ہو گئے، تم جوان ہو گئے، میں نے تمہارے باپ کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے ماں باپ کو رسوا نہیں کیا. بیٹے کہنے لگے، اپا جان اتنے احسان جتا کر آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ ماں کہنے لگی، اے میرے بیٹو، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، دنیا میں اسلام چمک جائے، اس کے لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی جان دے دو اور شہید ہو جاؤ، اور کل قیامت کے دن مجھے یہ فخر حاصل ہو کہ میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں. یہ جذبات تھے عورتوں کے، یہ فکریں تھی عورتوں کی، اس امت کی، کہ یہ جذبات تھے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹو، کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور دشمن تم کو ماریں گے، تم ان کو ماریں گے، یہاں تک کہ تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے، جان دے دو گے، اور تمہاری نعشیں میدان میں پڑی ہوئی ہوں گی، اور میں آ کر دیکھوں گی. کیا دیکھوں گی؟ یہ دیکھوں گی کہ اگر تمہارے سینے پر تیر اور تلوار کے نشان پاؤں گی، میں تم سے راضی اور خوش ہو جاؤں گی، اور اگر تمہاری پیٹھ پر کوئی نشان دیکھوں گی، یاد رکھو تم کو کبھی معاف نہیں کرو گی کہ تم نے اللہ کے راستے سے پیٹ پھیرا ہے. تو امت کی عورتوں کے یہ جذبات تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کرتی تھی اللہ کے دین کے لیے. مردوں کے کیا جذبات تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، سارے صحابہ پریشان ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت بعض لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، بعض لوگ زکوٰۃ بیت المال کو دینے سے انکار کر رہے تھے، اور بعض لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے. حالات اور خبریں ایسی سننے میں آ رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے کہ میں ان سب سے مقابلہ کروں گا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ ابوبکر زندہ رہے اور دین میں کمی آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم کہتے ہیں کہ حکومت مل جائے تو ہم دنیا میں اسلام نافذ کر دیں گے. جہاں حکومت حاصل ہے وہاں تو پہلے کر لو اپنے گھر میں، بیوی بچوں پر اسلام کو ہم نافذ نہیں کر سکتے تو پوری دنیا میں کہاں اسلام کو نافذ کرو گے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ جذبہ صحابہ کا تھا کہ دین میں کمی آ جائے ہم زندہ رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے امت کو اس سطح پر چھوڑا تھا. دین کے اعتبار سے، دعوت کی محنت کے اعتبار سے، جان و مال کی قربانی کے اعتبار سے اس سطح پر امت تھی. لیکن آج امت کی سطح گرتے گرتے اس حالت پر پہنچ گئی کہ بھئی نماز کے بھی لالے پڑ گئے، اسی طرح دوسرے دین کے احکام کے لالے پڑ گئے کہ اس پر عمل کرنے امت تیار نہیں ہے. اور دعوت اللہ کی محنت جو اس کا مقصد حیات تھا کہ اپنے جان و مال کو اللہ کے دین کے لیے لگانا، یہ جذبہ بھی امت کے اندر سے سرد پڑ گیا. اس مقصد کو امت چھوڑ دی. وجہ یہی ہے کہ وہ اعمال دعوت
اور وہ محنت چھوٹ گئی امت سے جس محنت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا تھا۔ وہ دعوت کی محنت ہے، وہ اعمال دعوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اصلاح کے لیے، امت کی تربیت کے لیے، امت کے تزکیے کے لیے آپ نے پوری امت کو مسجد سے جوڑا تھا اور اللہ کے راستے کا خروج کروایا تھا۔ جب امت اس محنت پر تھی کہ وہ مسجد کو وقت دینے والی تھی اور وہ اللہ کے راستے میں خروج کرنے والی تھی، جان و مال لگانے والی تھی، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والی تھی، تو پھر ان کی زندگیوں میں دین بھی تھا، ان کے زندگیوں میں دینی جذبات بھی تھے۔ آج امت اس کام کو چھوڑ دی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ محنت شروع کی جو محنت صحابہ کی تھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمانے میں مجھے جو کام دیا ہے، یہ دعوت کا کام، یہ قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا کام ہے۔ قرن اول یعنی پہلا زمانہ جو صحابہ کا زمانہ تھا، اللہ نے وہ محنت مجھے دی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کام وہی ہے جو صحابہ نے کیا تھا۔ اگر آج امت اس محنت کو اپنا مقصد بنائے گی کہ جان و مال یہ اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے اور اللہ کے دین کی محنت، مجاہدہ، مشقت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر یہ امت دنیا میں چمک سکتی ہے، دنیا میں عزت حاصل کر سکتی ہے، دنیا میں سربلندی پیدا کر سکتی ہے، اور پھر دنیا میں اس کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کبھی مسلمان غیروں پہ غالب نہیں ہو سکتے۔ ہم تو انسانیت کی ہدایت کے لیے وجود میں آئے ہیں، ہر انسان کے لیے اس کی ہدایت کے لیے تڑپنا یہ ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فکروں پر امت کو اٹھایا تھا۔ آج امت وہ محنت چھوڑ دی اس لیے کہ ہدایت کو اللہ نے مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دین ہم کو بغیر محنت کے مل جائے اور صرف دعا پر اکتفا کرتے ہیں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو ہدایت دے دے۔ ارے ہم ہدایت کی دعا مانگو اور سارے اولیاء اللہ ہدایت کی دعا مانگو اور سارے حاجی ہدایت کی دعا مانگو، لیکن ہدایت ملے گی وہ آپ کے ارادے اور نیت، آپ کی محنت پر۔ آج پورے حاجی حجاج کرام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ساری امت کو نمازی بنا دے، برسوں سے دعائیں ہو رہی، بتاؤ کیا امت پوری نمازی بن گئی؟ ہر مسجد کے امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ سارے مسلمانوں کو نمازی بنا دے، لیکن کوئی محلے کے سارے مسلمان نمازی بن گئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ارادہ نہیں کرتے۔ اب دعا ہو رہی ہے، اے اللہ سارے ایمان والوں کو نمازی بنا دے، اور یہ ایمان والا طے کرا ہوا ہے کہ میں ریٹائرڈ ہوئے بعد نمازی بنوں گا، اب کیسے بنے گا نمازی؟ اب سارے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو مالدار ہے ان کو حج کی توفیق دے دے، لیکن یہ طے کرا ہوا ہے کہ جب تک مکان نہیں بنے گا، پورے بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی، میں حج کو نہیں جاؤں گا، تو کیسے جائے گا؟ ان کی دعاؤں پر دعائیں تو قبول ہو رہی ہے، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نیت اور ارادے ہی نہیں ہے، ہماری محنت کی کوشش اور ارادے ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی رات میں سوتا ہے 10 بجے 11 بجے اور وہ یہ نیت کر کے سوئے کہ میں صبح 7 بجے اٹھوں گا، ناشتہ کروں گا، دکان پر جاؤں گا، بتاؤ فجر کی نماز پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا فجر کی نماز؟ جبکہ اس کا ارادہ ہی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیتوں کو، ارادوں کو دیکھتے ہیں، ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو محنت پر اٹھایا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے وہ محنت جو صحابہ کی محنت تھی، وہ محنت جو قرن اول کی محنت تھی، آج امت اس محنت کو اختیار کر رہی ہے
اور اس کے اندر اپنا جان و مال لگا رہی ہے، اللہ اس کے نتائج میں ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، تقاضے کی جماعت، ایک جگہ افریقہ کے ملک میں گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہاں ایسا جنگل، ایسے حالات ہوتے ہیں کہ گاڑی بنانے کے لیے 4 دن لگ گئے۔ اب وہ 4 دن جس گاؤں میں، جس علاقے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر تقریباً 300 مکانات تھے اور وہ سارے کے سارے مسلمان تھے لیکن مرتد ہو چکے تھے۔ تو وہ جماعت 4 دن وہاں قیام کی تو 4 دن کے اندر دوبارہ سب کو اسلام میں لوٹا، سب اسلام قبول کر لیے۔ اور جس اجتماع میں یہ لوگ جا رہے تھے، اس اجتماع میں تقریباً 200-250 لوگ اس گاؤں سے وہاں شریک ہوئے اجتماع کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتائج دکھا رہے ہیں کہ بھئی وہ تعلیم کا حلقہ اگر امت مسلمہ کے گھروں میں قائم ہو جائے گا، فضائل کا علم، فضائل کی تعلیم، جس کے ذریعے سے گھر کا ماحول دین کا بنے، اگر وہ چیزیں، وہ اعمال ہم اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ گھر گھر دین زندہ ہوگا، مساجد آباد ہوں گے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو یہ طے کرنا ہے کہ بھائی انشاءاللہ اپنے وقت کو فارغ کر کے مسجد کو دوں گا۔ جب تک امت مسلمہ مسجد کو وقت نہیں دے گی اور علماء کرام اہل علم مسجد میں وقت نہیں دیں گے علم سکھانے کے لیے، امت کی جہالت ختم نہیں ہو سکتی۔ چند بچے اگر مدرسے میں پڑھ لیں گے وہ تو حافظ قرآن عالم دین بن جائیں گے، لیکن پوری امت کے علم کے سیکھنے کی جگہ وہ مسجد ہے، دین کے سیکھنے کی جگہ وہ مسجد ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس وقت امت کو مسجد میں وقت دینے کی ضرورت ہے اور اہل علم کو بھی وقت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ دونوں کا اختلاط ہو اور امت کی جہالت ختم ہو۔ اور اسی طرح علم کے حلقے، تعلیم کے حلقے اور اعمال دعوت کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے راستے میں آنے والے مہمانوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ مستورات کی نمازیں، ابھی ایک کارگزاری آئی تھی ایک ضلع سے کہ 12 سال پہلے ایک جماعت ہمارے گھر میں قیام کی مستورات کی، تو اس دن سے آج تک 12 سال سے ہماری گھر کی عورتیں نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ ایسا ماحول دین کا قائم ہو سکتا ہے۔ گھروں کو ایمان والے چیزوں سے تو آباد کرنے لگ گئے لیکن اعمال سے آباد کرنا بھول گئے۔ اس لیے ہمارے گھروں سے چیزوں کی دعوت پھیل رہی ہے، اعمال کی دعوت نہیں پھیل رہی ہے۔ ہماری عورتیں ایمان کا مذاکرہ نہیں کرتی، ہماری عورتیں تعلیم کے حلقے گھروں میں قائم نہیں کرتی، ہماری عورتیں عبادت کا ماحول گھر کے اندر قائم نہیں کرتی، تو آنے والے لوگ چیزوں کی دعوت لے کر جا رہے ہیں، اعمال کی دعوت ان کو نہیں مل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ نے اپنے کرم سے یہ دعوت کی عمومی محنت سارے عالم میں اللہ نے چلائی ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے جو محنت صحابہ کی تھی، جو محنت قرن اول کی تھی، اس محنت پر امت آ گئی۔ الحمدللہ اللہ اس کے اثرات ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے پوری امت مسلمہ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کو وقت دینے والے بنے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں نکلے۔ جب تک امت مسلمہ قربانی اور مجاہدے پر نہیں آئے گی، بتاؤ ہدایت امت کو کیسے ملے گی؟ باطل آج دنیا کا کیسے ٹوٹے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دنیا کا باطل ٹوٹ جائے اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے، امت مسلمہ کو ہدایت مل جائے، عالمی انسانیت کو ہدایت مل جائے۔ یہ بیٹھنے سے نہیں ہوگا، اور بلکہ یہ تو محنت سے ہوگا، اسی نقل و حرکت سے ہوگا، اسی مجاہدے اور قربانی سے ہوگا، انہی جان و مال کی قربانی سے ہوگا جو صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دین کو مقصد بنائیں گے اور دعوت کی محنت کو مقصد بنائیں گے، اور دعوت کی جو نقل و حرکت پوری دنیا میں ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم اس میں ضرور حصہ لیں گے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو اختیار کریں گے بھی سب ساتھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔